میری ابتدا اس نام سے جس نام کا کوئی ہمسر نہیں، وہ ارجمند دل خاک ہے جس دل میں وہ قادر نہیں. دیکھنے والے اران، سننے والے ارکان کو فخر زدی کا سلام. ناظرین سامعین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زندگی ویلفیئر سوسائٹی کی ایگزیکٹو سید انور بخاری اور اس کے علاوہ زندگی ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری مس نشا ڈال. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. جی بالکل الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا، جیسا کہ ابھی میں نے بات کی، آپ نے ابھی بات سنی ہوگی کہ میں نے بتایا کہ آپ پہ کافی تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارا 2018 میں قانون رجسٹرڈ ہوا ہے، ٹرانسجنڈر لا پاس ہوا ہے، اس بل پہ سائن ہوئے ہیں، اس کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں. اگر اس کے مطابق عمل درآمد ہو تو یہ جو ملک میں ہو رہا ہے یہ کچھ نہ ہو، یہ تشدد نہ ہو، یہ ظلم نہ ہو، یہ قتل و غارت نہ ہو. اگر ہم کہتے ہم روٹی کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، گولی کے لیے نہیں تڑپتے، کیونکہ گولی تو عام لگ جاتی ہے، وہ تو مانگنی بھی نہیں پڑتی. روٹی لینی پڑتی ہے، مانگنی پڑتی ہے، چھیننی پڑتی ہے. ہم لوگ تو چھینتے بھی نہیں. بالکل، ہم لوگ تو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیتے ہیں. چھیننا تو ہمیں کسی نے سکھایا ہی نہیں. ہم سے زندگی بھی چھین لیتے ہیں اور مانگنے کا حق بھی چھین لیتے ہیں. اچھا، یعنی کہ آپ کا جو اس ٹائم حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ آپ کا حقوق پورے کریں. اچھا، جو آپ کے تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، جی آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا واقعہ لاہور کے بعد ناظرین کو بتانا چاہوں گا. لاہور، اسلام آباد کے بعد پشاور میں ابھی یہ اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. اس سلسلے میں آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کرے، سیکورٹی ایجنسیز پہ جو ہے وہ نظر ثانی کرے؟ دیکھیں، یہ ملک ہے پاکستان، اور اس پاکستان کا مین مطلب تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان. جی، جب اس کا نام ہی اسلامی جمہوریت، اس میں اسلام کا قانون نافذ ہونا چاہیے. جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس کا پہلے یہ ہاتھ کاٹ دیں، جب دوبارہ وہ چوری کرے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیں. اور اسلام کے طرز کے مطابق جو ہے، جو اس قسم کے تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، جنسی زیادتیاں کرتے ہیں اور بعد میں قتل کر دیتے ہیں، ان کو سنسار کیا جانا چاہیے. یہاں پہ سنسار نہیں کرتے، پیسے لے کے چھوڑ دیتے، اور اصل ملزم جو ہیں وہ بھی ہاتھ نہیں آتے. اگر اصل ملزم ہاتھ آئیں تو یہ کام رک بھی سکتے ہیں، یہ جو گناہ ہو رہے ہیں یہ بھی ختم ہو سکتے ہیں. ایک بندے نے ایسی حرکت کیا، اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں، اس کو پکڑ کے 100 کوڑے ماریں، پھر اس کو پھانسی دیں، پھر اس کو 3 دن کے لیے چوک میں لٹکا رہنے دیں. دیکھیں وہاں سے جتنے لوگ گزریں گے وہ یہ سوچتے ہوئے گزریں گے کہ یار یہ بہت بری بات ہے، توبہ توبہ کرو. جب ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، جی، وہ کریں گے تو ہے نا. اسلام نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن ہم اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، اس میں کوئی طرز نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں. اس میں تو بس جو آتا ہے وہ اپنے قانون بنا دیتا ہے اور اپنی بات کر دیتا ہے. نہ کوئی غریبوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ کوئی امیروں کی طرف دیکھتا ہے. ہر کوئی اپنی جیسا کا کوئی ہے ویسے کا ویسے چلتا ہے. آپ جو پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں، آپ ان لوگوں سے خوش ہیں یا آپ کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں جی، کوئی سیکیورٹی فراہم نہیں کر رہی کسی کو بھی تحفظ. یہ ابھی حال میں ہی پشاور کی بات ہے، مانسیرا میں نادرہ جی رہتی ہیں. وہ نادرہ جی نے وہاں کے ڈی پی او صاحب سے بات کر کے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں آپ سیکیورٹی دیں. وہاں پہ انہیں تو ڈی سی او صاحب نے دے دی سیکیورٹی. ابھی تو انہوں نے لیٹر پہ سائن کیا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی کسی کے گھر میں وہ آ کے کھڑے ہوئے ہوں. کتنے لوگ کھڑے ہوں گے، کتنے لوگ آئیں گے یہاں پہ، تو کتنے خواجہ صاحب کتنوں کے گھروں میں جائیں گے، کتنوں کے دروازوں پہ سیکیورٹی گارڈ بیٹھیں گے، کتنوں کو بچائیں گے. جی، پنجاب میں تو کسی کے گھر نہیں ہے، سندھ میں تو کسی کے گھر نہیں ہے. سندھ میں آئے دن قتل ہوتے ہیں. پچھلے دنوں سندھ میں ایک خواجہ سرا کو اغوا کیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈھیڑ عمر انسان ہے، اس کا عمر کافی زیادہ ہے، وہ بزرگ ہے، اسے اغوا کر لیا. آج تک پتہ ہی نہیں لگا وہ کہاں. جی. اچھا، آپ کو کافی کچھ اس میں سامنا کرنا پڑتا ہے حراستی کا بھی سہیوال میں، اس کے علاوہ تو اس سلسلے میں آپ نے کبھی کسی ایجنسی کو یا کسی ادارے کو جا کے بتایا؟ نہیں جی، ابھی تک تو میں نے تو اپنے اللہ کو زیادہ بتایا دکھ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ قریب ہوتا ہے ہر انسان کے، اور اللہ سب سے پہلے سنتا ہے. انسان کی کب سنتا ہے؟ اگر انسان کی سنے تو انسان انسانوں کو مارے نہ، قتل نہ کرے، تشدد نہ کریں، ظلم نہ کریں. کافی دفعہ ہوتا ہے ہم لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، لوگ بڑی گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہیں، یعنی کہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. ہم ہیومن رائٹس کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق ہم انسان ہیں. جیسے مرد کا حقوق ہے ویسے ہمارے حق، جیسے عورت کے حقوق ہیں ویسے ہمارے حق. اور دیتا کوئی بھی نہیں. یہاں پہ عورتوں کو نہیں ملتا تو ہم تو پھر کیا کر سکتے. اچھا، آپ لوگ آج کل کے حالات دیکھتے ہیں کے اوپر آپ نے کافی کچھ احتجاج بھی کیا.
جی اس احتجاج کے بعد کیا آپ نے جو کل احتجاج کیا اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ جی ابھی تک تو ہم نے تو کل احتجاج کیا، اس احتجاج کے بعد ابھی تک تو جو ہمارے سامنے بات ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک نیوز چھوڑی ہے کہ جس بندے نے زیادتی کی ہے یا جس بندے نے تشدد کیا اسے نامرد کر دیں. یہ تو کوئی حل نہیں، وہ نامرد ہو کے وہ تو زندہ رہے گا، تو جن کو اس نے قتل کیا ان کا کیا بنے؟ مزہ تو تب ہے نا، اس کو بھی اسی طرح ہی مارا جیسے انصار کیا جائے. اچھا ابھی پشاور کی جو واقعہ ہوا ہے اس پہ ان کا قاتل گرفتار ہو گیا ہے، اب آپ کا کیا مطالبہ ہے کہ اس کو سرعام پھانسی دی جائے؟ جی بالکل، خون کا بدلہ خون ہے، جی زن کا بدلہ زن ہے، مال کا بدلہ مال ہے. یہ نبی پاک کے دور سے رواج ہے، کیونکہ نبی پاک نے جو بتایا وہ جب تک ہم لوگ نہیں مانیں گے تب تک ہم ٹھوکریں کھائیں گے اور ہم لوگ نیچے چلے جائیں گے. جو لوگ اپنے پیاروں کی یا اپنے حبیب کی باتیں نہ مانیں، اپنے نبی پیغمبر، غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ اپنے دیکھیں، وہ اپنے ہندو ہیں وہ اپنے پنڈتوں کی باتیں بڑے دھیان سے مانتے ہیں. جی یہ وہ پتھر کی مورتیاں جو چل بھی نہیں سکتی لیکن وہ ان کا ادب کرتے ہیں. ہمارے مسجدوں کو تالے لگے ہوتے ہیں، کوئی جوتی اٹھا لیتا ہے، کوئی ٹوپی لے جاتا ہے، کوئی صفیں لے جاتا ہے. ہمارے ملک کا قانون کیا ہے؟ قانون اگر کچھ کرے پہلے تو یہ اسلام کی درسگاہیں سیدھی ہوں گی، لوگوں کو اسلام کے بارے میں پتہ لگے گا. لوگ اسلامی ضرور ہیں لیکن اسلام کے قوانین پر عمل نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں پہ قانون روز بنتے ہیں روز بگڑ جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب تو ویسے یو ٹرن لینے میں ماہر ہیں، وہ تو بہت یو ٹرن لیتے ہیں. صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کو کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں، دل کرے صبح پھر بدل جائے. تو میں تو یہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کوئی اوپر سے یا تو کوئی، اب نبی تو کوئی آ نہیں سکتا، جی کوئی اللہ میاں غیب کی مدد بھیجے تو ہے کہ ہمارا ملک اور قوم ٹھیک ہو جائے اور ہماری عزتیں محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں، ہمارے خواجہ سرا محفوظ رہیں، ہمارے بھائی بھی محفوظ رہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور خواجہ سروں کے لیے کر رہے ہیں. کچھ مرد اچھے بھی ہیں، سارے مرد برے نہیں ہیں. صرف فرق اس چیز کا کہ لوگوں کے جو سے دماغ ہے نا، ان دماغوں میں غلط چیزیں آ چکی ہیں. وہ غلطیوں کو دور کریں گے تو ٹھیک ہو. صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو درست کروں گی میں سب کچھ کر لوں گی، اگر میں ہی ٹھیک نہیں ہوں تو میں کیا کروں گا؟ کچھ نہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی میں بات کر رہا تھا تعلیم کے اوپر، کیا آپ لوگوں کو حکومت نے کوئی تعلیم کے سلسلے میں وظیفہ لگایا یا آپ کے لیے انہوں نے کوئی آسانی پیدا کی؟ جی تعلیم کے لیے بھی کوئی وظیفہ نہیں لگایا اور نہ ہمارے لیے کوئی آسانی پیدا کی. آپ دیکھیں اب یہ پچھلے دنوں میں احساس پروگرام چل رہا تھا، یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں تھا. ویسے ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہمیں سکھ بھی تھا، ہمیں سکون بھی تھا اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی حکومت میں سارے کام ہی صحیح تھے، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح تھے، وہ بہت اچھا کر رہے تھے. لیکن یہ آئے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ شاید یہ کوئی ان سے بھی اچھی تبدیلی لائیں گے، لیکن یہ ایسی تبدیلی لے کے آئے ہیں کہ بس نہ پوچھے. احساس پروگرام ہوا، 12,000 سب کو دیے گئے لیکن خواجہ سراؤں کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا. خواجہ سراؤں کا جو بجٹ میں کوٹا تھا ہمیں تو وہ کوٹے والی رقم بھی نہیں ملی. جو پیکج اعلان ہوا، جو پیکج بھی اعلان، کچھ بھی نہیں. ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی راشن آیا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیسہ آیا، نہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بھی نہیں آیا سوائے قتل کے اور سوائے جیل کے. اس کے علاوہ ہمیں گورنمنٹ سے کوئی ریلیف نہیں. اور اگر بل آئے ہیں بجلیوں کے تو وہ سب کچھ اتنا لگ کے آ رہی ہے گورنمنٹ کا ریلیف. اچھا ہم نے سنا ہے کہ خواجہ سرا کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس سلسلے میں بھی انہیں تحفظ فراہم نہیں کیا جاتا، نہ ان کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے؟ جی یہ پہلے ہوتا تھا، کسی زمانے میں ہوتا ہوگا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یا ہمارے اس فیلڈ میں آنے سے پہلے. میں نے نہیں دیکھا، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی مولوی نے ہمارے جنازے پہ اٹیک کیا ہو یا کسی قبر کھودنے والے نے اٹیک کیا ہو. یہ پچھلے 2012 میں ہمارے حاجی صاحب فوت ہوئے تھے، حاجی شمو، ان کا بھی جنازہ ہوا تھا، مسجد مہاجرین کے باہر جنازہ ہوا تھا، 86 میں جنازہ ہوا تھا. ہمارے 5-6 گھر کے افراد فوت ہوئے ہیں خواجہ سرا، ان سب کے جنازے ہوئے. کوئی بھی نہیں منع کرتا، قبریں بھی ویسے ہی، جنازے بھی ویسے ہی، ویسے پڑے جاتے ہیں جیسے عورتیں کر رہتی ہیں، ہم لوگ بھی کر رہتے ہیں اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اس میں ہمیں تحفظ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہماری اس چیز پہ کوئی نہیں مانی. لیکن یہ جو وقت آج کل چل رہا ہے اس میں اب
تنقید ہوتی ہے اور پھر کسی کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، کسی پہ جھوٹے لگتے ہیں، کسی پہ سچے لگتے ہیں، کسی کو کمتر بنایا جاتا ہے، کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی پہ تشدد کیا جاتا ہے، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، کسی کے بال کاٹ دیتے ہیں۔ آج کل جہاں ساہیوال میں آپ دیکھ لیں، یہاں پہ قلندروں کے لڑکے ہیں، وہ ہمارا بھیس اپنا لیتے ہیں اور وہ گھر گھر میں جاتے ہیں، کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، جب وہ اٹھا لینے تو لوگوں نے پتہ کیا کہنا، اے خسرے ایسے، وہ بھی ہماری طرف گنے جاتے ہیں۔ پہلے تو پولیس والے ان کو ریکور کریں، گورنمنٹ ان لوگوں کو کور کرے جو 2 نمبر خواجہ سرا بنتے ہیں، ہماری عزت تو مٹی میں ملا ہی دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر فیلڈ میں 2 نمبری ہوتی ہے، کیا خواجہ سرا کی سوسائٹی میں بھی 2 نمبری کا خیال؟ بالکل ہے، اور یہ 2 نمبری تو یوں کہہ لیں کہ 1 نمبری سے بھی بڑھ گئی، کیونکہ آج کل کچھ لوگوں نے یہ روپ اپنا لیا ہے کہ وہ خواجہ سراؤں کی طرح میک اپ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ 87 کے لڑکے ہیں، قلندروں کے 99 کے لڑکے ہیں، اور بھی شہر میں کئی ایسے لوگ ہیں جو خود کرتے تو وہ نشہ ہیں، لیکن وہ لیڈیز کپڑے پہن لیتے ہیں، منہ پہ میک اپ کر لیتے ہیں، موٹی موٹی سرخی لگا لیتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، لوگوں کے گھروں پہ مانگنے جاتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، کسی کی پینسل اٹھا لی، کسی کا موبائل اٹھا لیا، کسی کا پیسہ اٹھا لیا، کسی کی کوئی چیز۔ جب کل اس دروازے پہ ہم نے جانا تو وہ لوگ ہمیں بھی وہی سمجھیں گے۔ تو میری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے اور پرزور اپیل ہے کہ ان لوگوں کو جو ہمارا گیٹ اپ اپناتے ہیں، ان لوگوں کو بند کریں۔ اچھے خاصے مرد ہیں، اچھے خاصے بال بچڑدار ہیں، لیکن وہ ہمارا بھیس اپنا کر ہمیں الو بنا کے لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کر وہ خواجہ سرا بنے پھر رہے ہیں۔ صبح نکلتے ہیں، فصلوں میں آ کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر گلیوں بازاروں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بدھائیاں بھی لے جاتے ہیں، وہ 10-10 روپے بھی مانگتے ہیں، وہ چیزیں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ہمیں بھی گندا کہتے ہیں۔ تو پھر 1 نمبری کہاں گئی اور 2 نمبری کہاں گئی؟ وہ تو 2 نمبر والے بڑھ گئے نا ہم سے، کہ وہ ہر جگہ پہ ہم نے روکا ہے ان کو، وہ نہیں رکتے، وہ بدمعاشیاں کریں گے، وہ بہت کچھ کریں گے، لڑائیاں کریں گے۔ تو میری تو یہی اپیل ہے کہ یہ 2 نمبری ویسے ختم ہونی چاہیے۔ خواجہ سرا کا مطلب ہے جو نہ مرد ہو، جو نہ عورت ہو، جس کے بچے ہوں وہ خواجہ سرا کیسے؟ یہ بچے ہیں اور اچھے بھلے مرد ہیں، خواجہ سراؤں والا بھیس اپنا کے اپنا کام کرنے کے بعد جب یہ گھر جاتے ہیں تو سائیکلوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں پونیاں پہنی ہوئی ہیں اور شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو پتہ لگے یہ لڑکے ہیں۔ جب انہیں بات کریں گے تو وہ لڑکے بنیں گے اور کہیں گے ہم تو لڑکے، ہم تو نہیں کچھ رہے۔ اور جب ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں، انہیں پکڑ کے ماریں یا پیٹیں تو کہتے ہیں ایسے کہڑا کچھ رہے ہیں، کچھ منگو استین جی آئیں، لیکن وہ کرتے ہیں۔ اچھا، میرا آپ سے ایک اور سوال ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھروں کے سلسلے میں کافی مسئلے آتے ہیں آپ لوگوں کو، کیا آپ لوگوں کو کرائے کے گھر آسانی سے مل جاتے ہیں؟ نہیں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ جیسے افغانستان آتے ہیں، پٹھان آتے ہیں، ان کے پاس پاکستان کا کارڈ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کو گھر آسانی سے مل جاتے ہیں، نہ کسی کی روک ہوتی نہ ٹوک ہوتی، ان کو گھر مل جائے۔ ہم لوگ خواجہ سرا ہیں، ہمیں کو گھر، یہی قصور ہے ہمارا کہ ہم خواجہ سرا ہیں، ہمارے پاس پاکستان کا کارڈ بھی ہے، ہمارا گھر بھی ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے۔ کیا ہم ماں باپ کے پاس نہیں رہتے، اس لیے ہمیں علیحدہ گھر لینا پڑتا ہے، تو ہمیں گھر نہیں ملتا، بڑی مشکل سے ملتے بھی ہیں تو ادھر کچھ دیر ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر الگ کوئی اور چینج کرو، ایسے بس بڑی مشکل ہوتی ہے۔ 1-2 دن اگر کرایہ لیٹ ہو جائے تو بھی ہماری کم بختی آ جاتی ہے، تو بھی ہماری شامت آ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے پچھلے لاک ڈاؤن کے دنوں میں انہوں نے کہا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ کوئی کرایہ نہیں لے گا، قسم خدا کی کہ ہم سے کسی نے کرایہ معاف نہیں کیا۔ ہم نے بھرے ہیں، 12,000 چاہے جس طرح بھی بھرے ہیں، ہم نے بھرے ہیں۔ وہ اس کی بات بالکل صحیح ہے کہ افغانی آئیں یا پٹھان آئیں، ان کے پاس تو پاکستان کی شہریت کا کاغذ نہیں ہوتا، ان کے پاس نہیں ہے پاکستان کی شہریت کا شناختی کارڈ، ہمارے پاس ہے۔ بلکہ یہ دیکھیں، ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ ہمارا شناختی کارڈ بھی اسی شہر کا ہو جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، اسی شہر میں ہمارے والدین بھی ہوں گے، ہمیں دیتے ہوئے لوگ کترائیں گے۔ بعض اوقات وہ لوگ کہیں گے جی آپ کو ضمانت دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یعنی کہ کچھ ہونا یا نہ ہونا وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ تو بعد کی باتیں۔ ابھی تو مکان نہیں لیا آپ نے، پہلے سے سوچ لیا۔ یہ لوگوں کا، معاشرے والے جن سے لوگ ہیں، ان کے مائنڈ صحیح ہوں گے، ان کو ہر کسی سے پیار کرنا آئے گا۔ اللہ نے یہ دنیا پیار کے لیے بنائی،
لیکن پیار یہاں پہ ختم ہو گیا, دشمنی شروع ہو گئی. یہ چیزیں ختم ہوں گی تو ہو سکتا ہمیں بھی جیسے لوگوں کو مکان ملتے ہیں ہمیں بھی ویسے ہی مکان ملنے چاہیے, ہمیں بھی ویسے ہی عزت احترام سے, لیکن ہمیں بہت کافی مسئلہ پیش آتا ہے. اچھا میرا ایک آپ سے اور سوال ہے, میں نے دیکھا ہے مجھے کافی لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ گروپنگ کی شکل میں رہتے ہیں, اس کا کیا وجہ ہے؟ دیکھیں گروپنگ کی شکل میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ لوگ رہتے ہیں فیملی کے طرز عمل پہ, امی ہیں, ابو ہیں, بہن ہیں, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھانجی ہے, بھابھی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کے اسی طرح رشتے ہوتے ہیں, جو میری وہ خالہ وہاں پہ رہتی ہیں, میری وہ نانی اماں وہاں پہ رہتی ہیں, میری پھپھو وہاں پہ رہتی ہیں, ان کی بیٹی وہاں پہ گئی ہوئی, کتنے رشتے نکل آتے ہیں. ہم لوگوں کو جب گھروں میں تحفظ نہیں ملتا, ہماری فیملیاں ہمیں ایکسیپٹ نہیں کرتی, ہم لوگ جب گھروں سے نکل آتے ہیں تو ہمیں کون سہارا دیتا ہے؟ گرو. جب گرو ہمیں سہارا دیتے ہیں تو گرو کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہماری زندگی کی حفاظت کریں, اور گرو کرتے ہیں, ہماری تربیت بھی کرتے ہیں, اور ہماری ذمہ داری کو اچھے طریقے سے جیسے ایک ماں باپ نبھاتا ہے ویسے گرو بھی نبھاتے ہیں. اب اس گرو کا صرف میں ہی چیلا تو نہیں ہوں, اس گرو کا یہ بھی چیلا ہے, اس گرو کا وہ بھی چیلا ہے, یعنی کہ اس کے 8-9 چیلے, تو ہم 8-9 چیلوں نے ایک جگہ پہ رہنا فیملی کی طرح. ہم لوگ گرو کو ماں باپ سمجھتے ہیں, ہمارے بھی اس طرح ہمارے خواجہ سرا کمیونٹی میں یہ تمام رشتے جو آپ کے دنیا میں ہیں وہی ہمارے رشتے ہوتے ہیں. ہماری بہنیں بنتی ہیں, ہماری بیٹیاں بنتی ہیں, ہماری مائیں بنتی ہیں, پھر ہمارے ان سے تعلقات زیادہ بڑھتے ہیں. ہر کوئی گیدرنگ کی صورت میں رہتا ہے. ہم لوگ, میں بدھائیاں لینے جاتی ہوں, ہم گھر میں 8 لوگ رہتے ہیں, جس میں میری ایک گرو ہیں, ان کی گرو ہیں, اور میرا ایک گرو بھائی ہے, اس کے 3 چیلے ہیں, 2 چیلے میرے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ ہم کتنے ہیں. اس لیے اور ویسے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں اگر ہم لوگ اکٹھے رہیں تو. آخر میں انمول آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گے حکومت پاکستان کو یا سیکورٹی ایجنسی کو یا کسی کو بھی جو آپ جن کو آپ دل دکھا ہوا ہے, کوئی آپ دینا چاہتی ہیں میسیج دیجیے گا؟ بالکل میں دینا چاہوں گا. میرا سب سے پہلے میسیج جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ خدارا میرا پورا پاکستان جس طریقے سے قائد اعظم نے اس کو بنایا, جتنی اس کے لیے قربانیاں دی گئیں, اس کو ویسے ہی رہنے دیں, اس کو چینج مت کریں, اس کو مت توڑیں. اگر یہ ملک ٹوٹ گیا تو ہم لوگ بھی ٹوٹ جائیں گے. اگر گھر کی چھت گر جائے تو نیچے سونے والے لوگ جو ہے نا وہ نیچے آ کے دب جاتے ہیں. یہ ہماری چھت ہے, یہ ہمارا گھر ہے. ہم جب کسی پر کوئی اٹیک نہیں کرتے تو ہماری زندگیوں پر بھی کسی کو کوئی اٹیک کرنے کا کسی نے آرڈر نہیں دیا اور نہ اجازت دی. حکومت ہے, حکومت کو چاہیے کہ اگر حکومت نے ہمارا بل پاس کیا, ٹرانسجنڈر رائٹ, ٹرانسجنڈر ایکٹ, وہ پاس ہوا, منظور ہوا, اس کو پلیز ہر جگہ پہ نافذ کریں, ہر جگہ پہ اس پہ عمل ہو, اور دوسرے شہریوں کی طرح ہماری شہریت کو بھی یقینی بنایا جائے. ہم بھی اسی پیار کے مستحق ہیں جس قسم کا پیار آپ لوگ اپنی فیملی والوں سے کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں, آپ لوگ اپنے ملنے والوں سے کرتے ہیں. ہمیں بھی آپ لوگوں سے اسی پیار کی اور اسی محبت کی بھوک ہے, اور ہم لوگ آپ سے کوئی چیز مانگتے نہیں, کوئی چیز چھینتے نہیں, اپنا حق مانگتے ہیں. اور حق ہمارا یہ ہے کہ جیسے خود جیتے ہو ویسے ہمیں جیتے. اچھا نشا, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی؟ جی میں میسیج دینا چاہوں گی کہ جو آج کل یہ جو قتل عام اور زنا کا یہ جو آج کل چلا ہوا سلسلہ, اسے تھوڑا سا مد نظر رکھیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں زنا وغیرہ, انہیں قتل کر دینا چاہیے اور اسے کوڑے سو مارنے چاہیے, بعد میں اسے پھانسی دے کر 3 دن لٹکانا چاہیے, تو پتہ چلے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اور دوبارہ ایسا کام نہ ہو. برائے مہربانی حکومت سے میری یہی درخواست ہے, یہی اپیل ہے کہ اس کام کو مد نظر رکھیں, اور برائے مہربانی میرا یہ میسج بھی ہے اور میری یہ اپیل بھی ہے. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ان کے تحفظ کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے, اور جو ان کے جائز مطالبے ہیں ان کو پورا کیا جائے. آخر میں پاکستان کے لیے دعا, پاکستان زندہ باد. اپنے میزبان سید فخر زیدی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملیں گے اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.